تو دوسرے دن جب ہم سو کے اٹھیں گے تو ہمارے پاس آسمان سے 2-3 بوریاں پیسے کی نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ پر اسلامی عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی سنت ایک الگ چیز ہے اور قدرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے لیکن ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قیامت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ یا دوسرا سبب یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ دعا کو دعا کے آداب کے ساتھ نہیں مانگتے کہ کس طرح سے دعا مانگنی ہے، تو جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یقین جانیے، اگر دعا کو دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جائے تو دنیا ہی میں تمام تر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دعا قبول کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جس پردے میں اور جس شکل میں دعا قبول ہوتی ہے بس وہ پردہ اور وہ شکل پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ تعالی ہمیں خوب زیادہ پیسہ عطا فرما دے، تو دوسرے دن جب ہم سو کے اٹھیں گے تو ہمارے پاس آسمان سے 2-3 بوریاں پیسے کی نازل ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر ہر کام کسی نہ کسی سبب کے پردے میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دعا بھی ہماری کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوگی، تو وہ شکل اور وہ سبب پہچان کر کے اس پر ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی غریب آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چادر عطا فرما دے، تو دوسرے دن اس کے کھیت میں کیڑے پڑ گئے۔ اب یہی پر ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم دعا کی قبولیت کی شکل نہیں پہچان پاتے۔ اس غریب آدمی کو تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو اس کے مانگنے سے بھی بہتر انداز میں قبول فرمایا ہے۔ اس نے تو صرف چادر مانگی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو ریشم کے کیڑے عطا فرما دیے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ ریشم کے کیڑوں کی کھیتی کرے، محنت کرے، ریشم بنائے، اس سے چادر بنائے، خود بھی اوڑے اور تجارت بھی کرے۔ تو صرف اور صرف دعا نہیں بلکہ محنت کے ساتھ دعا اور دعا کے ساتھ محنت، یہ زندگی میں 4 چاند نہیں بلکہ ہزاروں چاند لگاتی ہے۔ یہاں پر اسلامی عقیدہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی سنت ایک الگ چیز ہے اور قدرت ایک الگ چیز ہے۔ سنت یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اسے قدرت کہتے ہیں۔ قدرت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے اور سنت ہمیشہ رہتی ہے۔ سنت ایک نظام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں ایک لمحے میں ڈاکٹر بنا دے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں ایک لمحے میں ارب پتی بنا دے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کام کریں، ہم محنت کریں، کیونکہ محنت اور کام اسلام ہے۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے، اور اسلام یہ ہو کہ ہم محنت کریں۔ ایک عربی کی کہاوت ہے، الاسلام عمل لیس کسل، کہ اسلام عمل کا نام ہے، بیکاری اور سستی کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دعا کسی نہ کسی شکل میں قبول ہوتی ہے، بس وہ شکل پہچان کر ہمیں اس پر محنت کرنی ہوتی ہے، اسے سنوارنا ہوتا ہے، اسے سجانا ہوتا ہے تاکہ وہ زندگی میں کام دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔